بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد حسین انصاریان نے علامہ شیخ عباس قمی کی زبانی غیبت امام مہدی علیہ السلام میں ان کے ماننے والوں کی تیسری ذمہ داری یہ لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو توجہ دلائیں کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں دو ذمہ داریوں پر ہم نے دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور آج تیسری ذمہ داری پر بنا رہے ہیں، جو کہ یہ ہے غیبت امام زمانہ مہدی علیہ السلام میں ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یوسف زہرا یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے بارگاہ اہدیت میں دست دعا رہنا۔ امام زمانہ مہدی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا، ہر شے سے نجات کی دعا، تمام شیاطین جن و انس سے حفاظت کی دعا اور سب سے بڑھ کر جناب امام مہدی علیہ السلام کی نصرت و اعداء پر غلبے کی اور تعجیل فرج کی دعا ہے۔ دعا تو ہمارے اپنے رب کے ساتھ اہم ترین رابطہ ہے، خصوصاً اپنے دینی بھائی کے لیے دعا کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس کی ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے۔ جب برادران ایمان کے لیے دعا کی اتنی فضیلت ہے تو پھر زمین پر حجت خدا اور سبب ہدایت اور وجہ تخلیق کائنات یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا جس فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے لیے دعا آپ کی بندگی اور جلالت کی موجب ہم پر آپ کا حق ہے، جس کی ادائیگی ہماری آپ سے محبت و عقیدت کا ثبوت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے پیاروں اور عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح چاہیے کہ حضرت یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کو مقدم کریں اور پہلے آپ کی سلامتی اور فرج یعنی ظہور کے لیے دعا کریں اور پھر آپ کے وسیلے سے اپنی حجت پیش کریں۔ ایک طرف تو اس سے بندگی اور محبت کا حق ادا ہوگا، آپ کے جو احسان عظیم ہم پر ہیں ان کا شکر ادا ہو، اور امید ہے کہ دعا کے لیے وہ دروازوں کو ہم پر کھول دیں اور آپ کے وجود پر نور کی برکت سے ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے آقا یعنی امام مہدی علیہ السلام ہماری دعاؤں کے حاجت مند ہیں، بلکہ یہ ہماری عقیدت و محبت کا تقاضا ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپ کی ذات اور حاجات کو اپنی نفس پر یعنی اپنی ذات پر مقدم کریں اور پہلے جناب امام مہدی علیہ السلام اور پھر اپنی ذات اور حاجات کے لیے دعا کریں۔ ظاہر ہے کہ دعا ہر اس مسئلے کا علاج ہے جو انسان کے امکان سے باہر ہو، اور جب دور غیبت میں امام زمانہ مہدی علیہ السلام کی حفاظت کسی اعتبار سے بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہم خود انہی کے رحم و کرم سے زندہ ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ اقدس میں مسلسل دعائیں کرتے رہیں اور کسی وقت بھی اس فرض سے غافل نہ ہوں۔ دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، جسے عام طور سے اثناء نماز قنوت یا بعد نماز وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے وجود کی حفاظت، ان کے ظہور کی سہولت اور ان کی عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا ہے، جس سے صاحبان ایمان کو کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعائے عہد ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس عہد نامے کو قربتاً اللہ لگاتار 40 روز تک نماز صبح کے بعد باوضو رو بقبلہ پڑھے گا تو وہ ہمارے قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام کے یار و انصار یعنی فوج میں شامل ہوگا، اور اگر امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور سے قبل وہ مر جائے گا تو خداوند عالم اس کو سر سے اٹھائے گا اور امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں شامل کرے گا، اور اسے پھر کلمہ اور لفظ کے عوض میں 1000 نیکیاں اور حسنات عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 برائیاں محو فرمائے گا۔ نیز زرارہ بن اعین امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عصر غیبت کے لوگوں کو یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک۔